آزاد کشمیر عام انتخابات کا پہلا مرحلہ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر پولنگ کا عمل مکمل۔ ووٹنگ کے لیے وقت 1 گھنٹہ بڑھایا گیا۔ 14 لاکھ سے زائد ووٹرز نے نمائندوں کے انتخاب کے لیے حق رائے دہی استعمال کیا۔ تینوں اضلاع میں سخت سیکیورٹی انتظامات۔ 2316 پولنگ سٹیشنز قائم۔ 1241 انتہائی حساس اور 724 کو حساس قرار دیا گیا۔ انتخابی اور سیکیورٹی انتظامات کی نگرانی کے لیے 13 زونز اور 205 سیکٹرز تشکیل دیے گئے۔ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 18,560 اہلکار تعینات ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات مختلف علاقوں میں سیاسی جماعتوں میں تصادم۔ نکیال کے پولنگ سٹیشن نمبر 19 میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں جھگڑا۔ فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق 3 افراد زخمی ہو گئے۔ کوٹلی کے گلپور پولنگ سٹیشن پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کارکن آمنے سامنے۔ جھگڑے کے دوران ایک دوسرے پر تشدد، نعرے بازی، میڈیا کو کوریج سے روک دیا گیا۔ نجی ٹی وی رپورٹر کا موبائل فون بھی توڑ دیا۔ پیپلز پارٹی کے نون لیگ پر انتخابی بے ضابطگیوں کے الزامات۔ دوسری طرف سماہنی بھمبر 2 بابر شادی شہید پولنگ سٹیشن پر بھی جھگڑا۔ جی آر او بھمبر کے مطابق لڑائی کے بعد بیلٹ باکس کو آگ لگا دی گئی، ووٹ جلا دیے گئے۔ جھگڑا مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے کارکنوں کے درمیان ہوا۔ الیکشن کمیشن کی 2 پریزائڈنگ افسران کے خلاف کارروائی۔ مقدمہ درج کر کے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ترجمان کے مطابق دونوں آفیسر پولنگ سٹیشن پہنچنے کے بجائے رہائش گاہ چلے گئے تھے۔ LA9 کوٹلی 2 نکیال میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کا رکن شہادت پا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار افسوس۔ کہا نون لیگی امیدوار نے فائرنگ کر کے میرے کارکن مختار یونس کو شہید کیا۔ متعلقہ حکام کہاں ہیں؟ الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے؟ 2 روز قبل بھی نون لیگی رہنما سردار امین نعیم کی فائرنگ کی ویڈیو منظر عام پر آئی۔ اداروں نے نوٹس لیا تو ہوتا تو آج ایک انسانی زندگی کی قیمت نہ ادا کرنا پڑتی۔ اپنی شکست سے بوکھلا کر پیپلز پارٹی کے مخالفین اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں غنڈہ گردی ہو رہی ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا ورکر شہید ہو گیا۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند اور سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ سعید غنی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو سے متعلق وزیر کا بیان اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش ہے۔ کشمور اور میرپور خاص کو برا کہنا افسوسناک ہے۔ ندیم افضل چند نے کہا کہ ریاست کو زخمی نہ کریں، نون لیگ کے لوگ الیکشن میں ٹھپے لگا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر پیپلز پارٹی کا اظہار تشویش۔ الیکشن کمیشن سے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابی عمل یقینی بنانے کا مطالبہ۔ نائب صدر سینیٹر شاہی رحمان کا کہنا ہے کہ ووٹرز کو بلا خوف و خطر حق رائے دہی استعمال کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ کشمیر حساس خطہ ہے، انتخابی عمل پوری دنیا کی نظر میں ہے۔ بعض مقامات پر انتخابات کو متنازع بنانے اور پولنگ متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترجمان پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے LA10 کوٹلی میں دھاندلی کے الزامات کو مسلم لیگ نون کی شکست کا خوف کا نتیجہ قرار دیا، جبکہ چودھری یاسین عوامی حمایت رکھتے ہیں اور بے بنیاد الزامات عوامی مینڈیٹ کو متنازع بنانے کی کوشش ہے۔ آزاد کشمیر میں انتخابی ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلا وجہ دھاندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کی 365 نیوز سے گفتگو۔ کہا بیلٹ پیپر سے متعلق شکایات کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی شفاف انتخابات پر یقین رکھتی ہے۔ آزاد کشمیر میں ترقیاتی کاموں کا کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی انتخابی انجینئرنگ یا فارم 45-47 کی پیداوار نہیں ہے۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت ملکہ بھمبر میں پولنگ سٹیشنز کا دورہ۔ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا میرپور ڈویژن میں انتخابات پرامن اور شفاف انداز میں جاری ہیں۔ تمام مارکیٹس، ٹرانسپورٹ اور معمولات زندگی معمول کے مطابق ہیں۔ ووٹ عوام کے پاس مقدس ضمانت ہے۔ عوام کے تحفظ کے لیے فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ امن و امان میں خلل ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی۔
भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। ऐसे बयानात तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को मसख़ नहीं कर सकते। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ के बयान पर सख्त रद्द अमल कहा। ऐसे बयानात मकबूजा जम्मू कश्मीर की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं कर सकते। मसला कश्मीर का हतमी फैसला सलामती काउंसिल की करारदाद को कश्मीरी आवाम की आज़ादाना राय के मुताबिक होना चाहिए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद तस्लीम शुदा तनाज़ा है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी के खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान हर मुहिम जोई का मौसर जवाब देने की सलाहियत और अज़्म रखता है। हमारे पास दुनिया के किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा असलहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर वजाहत। कहा, हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा असलहा मौजूद है। इससे कबल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था नायब सदर JD वेंस और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने व्हाइट हाउस को ईरान के साथ जारी तनाज़े के दौरान अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिज़ाइलों के ज़खायर में कमी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी थी। अमरीका ईरान पर हमले करके खुद मुश्किलात में फंस गया। अमरीका ने सूरत हाल पेचीदा बनाई, अब खुद नताइज का सामना कर रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, ईरान जंगी अमन से मुतालिक तमाम फैसले अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर करेगा। किसी दूसरे मुल्क को इख्तियार नहीं कि वो ईरान के लिए जंगी अमन का वक्त तय करे। इस्माइल बकाई ने यूक्रेन के हालिया इक़दामात को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, ईरान ने रूस यूक्रेन तनाज़े में शुरू से ही अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाई। ताहम तेहरान यूक्रेन के इक़दामात पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान सिफारती रवाबित में पेशरफ्त। अल जज़ीरा का दावा, तेहरान आपना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर सर्विस फीस से मौक़िफ़ पर कायम है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमानी वफ़द के तेहरान में आपना हुर्मुज़ के इंतज़ामी तरीक़ाकार पर मुज़ाकरात, इलाकाई मुश्तरका इत्तेहाद की क़याम की भी तजवीज़ पेश कर दी। इत्तेहाद आपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम की निगरानी करे, बहरी जहाज़ों से ट्रांजिट टोल वसूल न करने की भी सिफारिश ईरान में शामिल। ईरान ने मुतबादिल शिपिंग इंतज़ामात की मुखालफत कर दी। पेंटागन के ईरान जंग से मुताल्लिक फौजी जानी नुकसानात में हेरा फेरी, सरकारी रिकॉर्ड तब्दील करके 4 हलाक फौजियों के नाम जंगी हलाकतों की फहरिस्त से निकाल दिए। अमरीकी खबर एजेंसी AP का दावा, कहा हलाक फौजियों को ओवरसीज ऑपरेशंस की अलग फहरिस्त में मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 207 जख्मी एहलकारों के नाम भी ईरान जंग की फहरिस्त से हटा दिए गए हैं। पेंटागन का कहना है कि वाज़ेह नहीं कि तमाम जख्मी एहलकार ईरान जंग के दौरान ही जख्मी हुए। AP के मुताबिक जंग दोबारा शुरू होने के बाद अमरीकी फौज ने जानी नुकसानात से मुतालिक मालूमात की फराहमी महदूद कर दी। ईरान रूस को हथियार फराहम करके यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हो चुका। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का ईरानी जहाज़ पर हमलों के बाद बयान, कहा ईरान और शिमाली कोरिया ने पहले हम पर हमला किया। जंग के आगाज़ से ही ईरान ने रूस को हज़ारों शाहिद ड्रोन्स फराहम किए, ड्रोन्स की तैयारी के लिए लाइसेंस भी दिए। हथियारों की फराहमी यूक्रेन के खिलाफ जंग में बराह रास्त मुआवनत के मुतरादिफ है। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में वक्फा, आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। ब्रेंट खाम तेल 4% से ज़ायद सस्ता हो गया, कीमत $92.84 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI तकरीबन 5% कमी के बाद $85.32 फी बैरल पर आके मरबान खाम तेल तकरीबन $97 फी बैरल के करीब ट्रेड करने लगा। माहिरीन के मुताबिक कशीदगी में आर्जी कमी के बायस आलमी तवानाई मंडियों में दबाव कम हुआ है। शरह सूद 11.50% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। माली साल 2026 में करंट अकाउंट खसारा $13.90 करोड़ रहा। तरसीलात 41.6 अरब डॉलर रहीं। दिसंबर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर $20 करोड़ तक पहुँचने की तवक्को। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ी। महंगाई की रफ्तार का तखमीना
5 سے 7% ہے۔ جون 26 میں زر مبادلہ ذخائر کا ہدف $18 ارب مقرر کیا گیا، جو کہ $18.4 ارب ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی صورتحال، علاقائی امور، عوامی مسائل کے حل پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں سے خطے میں کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی ہے۔ وزیر داخلہ نے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل امیر العظیم کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا۔ فاتح خانے کی اور سوگوار خاندان جماعت کی قیادت اور کارکنان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی ہے۔ مونسون بارشوں کے باوجود دوسرے صوبوں جیسی تباہی نہیں ہوئی، مؤثر انتظامات کے باعث صورتحال کنٹرول رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا مرکزی ڈیجیٹل کنٹرول روم کے ذریعے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اربوں روپے کی لاگت سے نکاسیاب کا جدید نظام قائم کیا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش کے بعد چند گھنٹوں میں پانی نکال دیا۔ ڈرونز کے ذریعے ڈیمز اور بیراجوں کی نگرانی جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے احتجاج کے بجائے ووٹ کو ترجیح دی اور مریم نواز کی کارکردگی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ مانسون بارشوں کے باعث پنجاب کے مختلف دریاؤں میں نچلے درجے کا سیلاب۔ اے ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ، چشمہ، تونسا پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں خاندقی قادر آباد اور تریمو کے مقامات پر بھی نچلے درجے کا سیلاب برقرار۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ دریائے راوی میں سدھنائی کے مقام پر درمیانے درجے، جبکہ وزیرآباد نالا پلکھوں میں اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ پی ڈی ایم نے دریابرد علاقوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے، دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کے قریب جانے سے گریز کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گلستان میں جوہر کی سڑکوں کی خستہ حالی اور سیوریج کے مسائل کا نوٹس۔ میئر کراچی کو فوری سڑکوں کی مرمت اور نکاسیاب کے مسائل حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ترقیاتی کاموں کے باعث شہریوں کو سفری مشکلات کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو بہتر سفری سہولیات اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دھابجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 22 گھنٹے بحال کے الیکٹرک کیبل فالٹ کے باعث پانی کی فراہمی متاثر۔ شہر کو تقریباً 48 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ نارتھ ناظم آباد، گلبرگ ٹاؤن، نیو کراچی، لانڈھی، کورنگی اور اسکیم 33 کے بعض علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر۔ بجلی بحال ہونے کے بعد واٹر کارپوریشن نے متاثرہ علاقوں میں پانی کی فراہمی مرحلہ وار دوبارہ شروع کر دی۔ پنجاب کی ترقی پر تنقید کرنے والے اپنے صوبوں پر توجہ دیں۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی نیوز کانفرنس، کہا پنجاب کے نوجوانوں کو اسکالرشپ لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر شہر گاؤں گاؤں صفائی کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں کسان اور مزدور طبقے کے لیے مختلف پروگرامز کا اجرا کیا گیا۔ ہونہار اسکالرشپس کے لیے آزاد کشمیر سے 21,000 طلبہ کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسکالرشپس کے لیے سندھ کے بچوں کا کوٹا بھی بڑھائیں گے۔ پشاور میں ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج، نئے کرایہ ناموں کے اجرا میں تاخیر پر کے پی اسمبلی چوک میں گاڑیوں سمیت مظاہرہ کیا۔ ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پیٹرولیم مصنوعات اور ٹول ٹیکسز میں مسلسل اضافے کے باوجود نئے کرایہ نامے جاری نہیں کیے گئے۔ حکومت فوری طور پر کرائے پر نظر ثانی کرے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ پورے صوبے تک بڑھایا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلا ٹیسٹ پاکستان نے دوسرے دن 3 وکٹس پر 199 رنز بنا لیے۔ میزبانوں کے رنز کی برتری ختم کرنے کے لیے مزید 112 رنز درکار۔ شان مسعود 88، سلمان علی آغا بغیر کوئی رن بنائے وکٹ پر موجود۔ امام الحق 63 رنز بنا کر آؤٹ۔ آذان اویس 0 اور کپتان بابر اعظم 23 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 311 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔